اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو راجہ ہارون کا سلام۔ ویورز، آج بڑی تلخ خیز خبر ہے اور جو ایبٹ آباد کے شہریوں کے لیے انتہائی بری خبر ہے، کیونکہ ایبٹ آباد میں بسنے والے اکثریتی لوگ جو پانی پی رہے ہیں وہ آلودہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پبلک ہیلتھ کی جو ریجنل لیبارٹری ہے وہ کہہ رہی ہے۔ انہوں نے ایک ٹیسٹنگ رپورٹ نمونے حاصل کیے، جو گریوٹی فلو کا پانی ہے، نمبلی میرا سورس سے آ رہا ہے، وہ سارا پانی آلودہ ہے۔ یہ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور یہ رپورٹ 30/7/2026 کو مرتب کی گئی اور اس پر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ایبٹ آباد کے لوگ پانی ہم پی رہے ہیں، جتنے بھی لوگ جو گریوٹی فلو کا پانی استعمال کر رہے ہیں، اس میں امیزش ہے، غلاظت ہے۔ اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج تک ایبٹ آباد کے انتظامی افسران نے، ایبٹ آباد کے کسی سٹیک ہولڈرز نے، جو ایبٹ آباد کے الیکٹیبل لوگ ہیں، ان کی طرف سے آج 10واں روز ہے، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ یہ پانی امیزش سے بھرا کیوں ہمارے پاس آ رہا ہے اور یہ پانی امیزش میں کیسے ملاوٹ کی جاتی ہے، میں یہاں پر آپ کو بتاؤں تو گلیات کے اندر، نتھیا گلی کے اندر، جتنے بھی ہمارے اس علاقے کے اندر جو بہت سے گیسٹ ہاؤس جو نئے بنے ہیں اور اسی طرح جو نئے ہوٹل بن رہے ہیں، ان کے پاس کوئی سیپٹک ٹینک کا بندوبست نہیں ہے۔ ان کا سارا پانی فضلہ غلاظت سے بھرا، وہ سارا پانی ان قدرتی چشموں میں آتا ہے، جنگل سے ہوتا ہوا قدرتی چشموں میں آتا ہے اور پھر وہیں سے گریوٹی فلو ہماری نمبلی میرا والا سورس آ رہا ہے اور یہ پانی چھونے تک جو پہنچتا ہے، جہاں پر ٹینک بنے ہوئے ہمارے گریوٹی فلو کے، وہاں سے عوام کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ سارا پانی انسانی صحت کے لیے مضر صحت ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ میں واضح لکھا گیا ہے یہ پانی انسانوں کے پینے کے لیے نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کہیں سے بھی کوئی اس پہ حرکت نہیں ہوئی، کوئی انتظامی افسران کے لیے حرکت نہیں ہوئی۔ صرف اور صرف پبلک ہیلتھ کے چیف انجینئر نے ایک لیٹر لکھا اپنے تمام ایس ٹی ایس کو کہ یہاں پر دیکھا جائے یہ پانی میں کہاں سے غلاظت آ رہی ہے، لیکن وہ بھی آج 10واں روز ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پریکٹیکل طور پر کہیں بھی کچھ نہیں ہوا۔ دوسری طرف بات کی جائے، جو گلیات نتھیا گلی کے اندر جتنے بھی پرانے گیسٹ ہاؤس ہیں، بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، ان میں تو آلریڈی سیپٹنگ ٹینک کا بندوبست موجود ہے، لیکن جو اس وقت نئے گیسٹ ہاؤس بنے ہیں، نئی جو تعمیرات ہوئی ہے موجودہ 8-10 سالوں میں، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، سیپٹک ٹینک کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اور یہاں کے آپ کو بتاؤں، نتھیا گلی کے اندر جو پاکستان کا بڑا ہوٹل بنایا گیا ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی چین ہے اور 5 اسٹار کا درجہ اسے دیا گیا ہے، وہاں سے بھی جو غلاظت ہے، وہاں بھی سیپٹک ٹینک نہیں ہے، وہ بھی پانی گاڑیوں کے ذریعے ساری غلاظت ایبٹ آباد تک پھینکنے کے لیے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ایک گاڑی بگنوتر کے مقام پر وہ پانی غلاظت پھینکتے ہوئے پکڑی گئی تھی، جس کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ پھر بگنوتر کے لوگوں نے بھرپور احتجاج کیا، اب ان کی دوبارہ نئے سرے سے انہیں ٹینک بھی بنا کر دیا گیا ہے۔ اگر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے گلیات سے قدرتی چشمے ہیں یا جو ہمارا پانی ہے، دوڑیں آ رہی ہیں، اس سارے پانی میں ان گلیات کے ہوٹلوں کی، گیسٹ ہاؤسز کی اور جو نئے نئے گھر بنے ہوئے ہیں، ان کی ساری امیزش جو ہے، ساری غلاظت سیپٹک ٹینک نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے قدرتی چشموں میں اور ہمارا جو پانی چلتا پانی ہے، جنہیں ہم ڈورے کہتے ہیں، ان میں آتا ہے اور سارا پانی ناپاک بھی ہے اور انسانی زندگیوں کے لیے مضر صحت بھی ہے۔ میں یہاں پر اپنی صوبائی حکومت سے، اپنی ضلعی انتظامیہ سے، یہاں سے منتخب اراکین اسمبلی سے اور خاص کر گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خدا را آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایبٹ آباد کے 25 کروڑ کی آبادی کے عوام کو کیوں بیمار کر رہے ہیں؟ اگر دیکھیں تو ایوب ٹیچنگ اسپتال میں، سول اسپتال DHQ میں، ہمارے پرائیویٹ جتنے بھی کلینکس ہیں ڈاکٹرز کے، وہاں پر مریضوں کی بڑی تعداد ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس لیبارٹری رپورٹ نے سامنے کر دیا، اشکار کر دیا وہاں پر کہ ہم غلاظت سے بھرا پانی پی رہے ہیں، لیکن مجال ہے شہر خاموشہ کے باسی خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان، جماعت اسلامی کے کارکنان، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان سے یہ کہوں گا، کیوں آپ اپنے شہر میں یہ غلاظت سے بڑا پانی ہم پینے پر مجبور ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ ہماری حکومت، ہماری انتظامیہ، ہمارے الیکٹیبل، ہماری اپوزیشن
بالکل خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اسی طرح جو دیگر سول سوسائٹی میں اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس مجرمانہ خاموشی کا حصہ بن چکے ہیں، بالکل انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ تو اس لیے ضرورت سمر کیا ہے کہ فوری طور پر ابٹاباد کی جو گریوٹی فلو اسکیم ہے، جو سورس ہے ہمارے مانڈی میرا، نملی میرا، اور نیا سورس ابھی بن رہا ہے پھلکوٹ میں، پہلے جو 2 سورس جائکا کا جو پروگرام ہے وہ چل رہے ہیں، سورس کی صفائی کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے سیپٹک ٹینک نہیں بنے ہوئے ہیں ان کو سیپٹک ٹینک بنانے کی ہدایت کی جائے، اور ان کا جو مضر صحت پانی وہ جنگلوں میں جو پھینک دیتے ہیں وہ ہمارے ان چشموں میں آتے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے ابٹاباد میں پانی کے ٹینک ہیں ان سب کی انگامی بنیادوں پر صفائی کی جائے تاکہ ابٹاباد کے عوام اس بیماریوں سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے، اور آپ اس حوالے سے لب کشائی بھی ضرور کیجئے اپنے الگ ٹیبل سے بھی اور اپنی انتظامیہ سے بھی، اور اپنے اداروں کے افسران سے بھی ضرور پوچھیں کہ یہ اداروں کے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں عوام کو متاثر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے ابٹاباد کے جو اسپتال ہے وہ ویران نہیں ہے، آباد ہیں، وہاں پر صبح شام دن رات ہر وقت رش رہنے کی وجہ ہمیں جو غلاظت سے بھرا پانی پینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مجھے اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔